ملک میں پانی کے ذخائر کے حوالے سے یہ اچھی خبر ہے۔ حکومت نے بھاشا ڈیم کی تعمیر کا آغاز اور اس کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں چیئرمین وابڈا جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین صاحب۔ بہت بہت شکریہ مزمل صاحب آپ کے وقت کا۔ بھاشا ڈیم کی تعمیر کا اعلان کس اہمیت کا حامل ہے اور اس ڈیم کی تعمیر سے پانی کے ذخائر میں کس قدر اضافہ ہوگا؟ لیکن بھاشا کی تعمیر تو دراصل آج سے کم و بیش 20-30 سال پہلے شروع ہونی چاہیے تھی، کیونکہ پاکستان میں جو سٹوریجز ہیں، جو میگا ریزروائرز ہیں، وہ 2 کے علاوہ منگلا تربیلا کے بعد پچھلے 50 سال سے کوئی بہت بڑا ذخیرہ یہاں پہ پاکستان میں نہیں بن سکا۔ اور پاکستان کی چاہے وہ آپ کی زراعت کی ترقی ہو یا آپ کی کوئی سستی بجلی ہو، جو کے لیے آپ کی بہت ضروری ہے آپ کی انڈسٹری کو کمپٹیٹو کرانے کے لیے، اس کے لیے آپ کے پاس پانی کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اور پاکستان بڑا خوش قسمت ملک ہے کہ یہاں پہ پانی بھی موجود ہے، لینڈ بھی موجود ہے، ایبل فارمرز بھی ہیں، لیکن ہم اس پہ کام نہیں کر سکتے مختلف وجوہات کی وجہ سے۔ تو اس کی جو ایڈیشن ہے پاکستان میں، وہ ایک ترقی کے نئے دور میں پاکستان کو شامل کرے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی جو گنجائش ہے وہ 6.4 ملین ایکڑ فٹ پانی ہے، جو کہ لائف سٹوریج ہے، اور یہ آپ کی جو پریزنٹ شارٹیج ہے اس کو کم از کم 50% کم کرے گا۔ اور آپ یہ اندازہ لگائیں کہ صرف اس کا جو ایگریکلچر امپیکٹ ہے وہ بھی سالانہ تقریباً $1.2 بلین کی آپ کو ایڈوانٹیجز ہوگی، اور آپ کو 4500 اس میں سستی بجلی بھی ملے گی انشاءاللہ۔ اچھا مزمل صاحب، یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اس ڈیم کی تعمیر کے لیے فائنانسنگ میں کن مسائل کا سامنا رہا ہے اور اب موجودہ حکومت اس حوالے سے کیا لاہ عمل بنا رہی ہے؟ دیکھیں آج کل ٹائمز ہیو گون پاسٹ کہ یو آر ناٹ بائنگ تھنگس فرام دا شیلف۔ آپ کو فائنینشیل ماڈل ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو وہ وسائل جو اگلے 8 سے 10 سال میں چاہیے، تو آپ ایسا اپنا ماڈل بنائیں کہ جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہوتی رہیں۔ تو اس کے فائنینشیل ماڈل کی جو بنیاد ہے، جو کی کمپوننٹ اس طرح ہے کہ ہم نے اس کو 2 مرحلے میں بنا رہے ہیں کہ پہلے جو ڈیم پارٹ ہے وہ بنے گا، اور جب 1 سال ہم یہاں سے آگے چلے جائیں گے تو جو پاور جنریشن ہے اس کے ساتھ اس پہ بھی کام شروع ہو جائے گا۔ تو جو ڈیم پارٹ کا پارٹ ہے اس میں آپ گورنمنٹ کے میں PSPP ایلوکیشن بھی ہے، اور وابڈا کی ایکویٹی بھی ہے، وابڈا کمرشل فائنینسنگ بھی کرے گی، اور جب دوسرے پارٹ میں جائیں گے تو اس میں اسپرائل کیریج کے آپشن بھی دیکھے جائیں گے۔ دیکھیں آج کل دنیا میں وسائل ہیں بھی بہت، آپ کو ان کو استعمال کا طریقہ آنا چاہیے۔ تو وی ڈونٹ سی اینی پرابلم ان دا فائنینشیل سپورٹ آف دس پروجیکٹ۔ ٹھیک ہے مزمل صاحب، آپ ساتھ ہی رہے گا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے سابق وفاقی سیکرٹری پلاننگ فضل اللہ قریشی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ فضل صاحب آپ کے وقت کا۔ عالمی ادارے پاکستان کے ڈیم کی فائنانسنگ پر سوال اٹھاتے ہیں، جبکہ جب بھارت مقبوضہ کشمیر میں ڈیم بنا رہا ہے اس پر کوئی سوال نہیں اٹھاتا، ایسا کیوں؟ ہاں، ورلڈ بینک نے بھی اس کے ان کو فیزیبلٹی پہ ایشوز تھے، انہوں نے کہا کہ ہم دوبارہ فیزیبلٹی کرائیں گے۔ ایشین بینک، ورلڈ بینک وہ فیزیبلٹی پہ وہ ایگری نہیں کر رہے تھے۔ دوسرا اس کے کچھ انڈیا کے کچھ اس پہ اعتراضات تھے، کیونکہ بقول انڈیا کے یہ مقبوضہ علاقہ ہے اور اس میں جو ہے وہ کوئی بھی انٹرنیشنل انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی، حالانکہ اس سے پہلے کشمیر میں انٹرنیشنل انویسٹمنٹ ہو چکی ہے۔ تو انڈیا کا وہ تو غلط تھا جو ان کا اعتراض تھا، لیکن پتہ نہیں ورلڈ بینک اور ایشین بینک نے اس میں انکار کر دیا۔ پھر جب سی پیک ہو رہا تھا تو ہم نے گزارش کی تھی کہ بھائی سی پیک میں آپ چین سے، چائنا سے بھاشا ڈیم سی پیک کا پارٹ بنا لیں، لیکن انفارچونیٹلی سی پیک کا پارٹ بھی نہیں بن سکا۔ اگر ڈیم بن جاتا ہے تو اس کے بینیفٹس بالکل ہوں گے، اتنے جو انہوں نے کہا ہے 16,500 نوکریاں بھی نکلیں گی، تربیلا کی لائف بھی بڑھے گی، اسٹوریج بھی پانی کی ہو جائے گی، اور لیکن یہ بڑا خوش آئند ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ وضاحتیں چاہیے کہ اس کے لیے فائنینسنگ کا انتظام کہاں سے ہوگا اور کیسے ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ فضل اللہ قریشی صاحب، مزمل حسین صاحب، آپ دونوں GNN سے گفتگو کر رہے تھے۔